إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. 11ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں صحابہ کرام کے عظمت اور ان کے مرتبے کو بیان کیا. صحابہ کرام کا مقام کیا تھا. یہ نبی علیہ السلام کے بعد اور انبیاء کے بعد یہ دنیا کی وہ قوم ہے کہ اس سے اچھی قوم اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے. یہ دنیا کی سب سے اچھی قوم ہے. اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ لوگ جو پہلے مسلمان ہوئے، مہاجرین میں سے، انصار میں سے. مہاجر انہیں کہا جاتا ہے جو مکہ سے مدینہ اسلام بچا کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور انصار انہیں کہا جاتا ہے کہ مکہ سے جانے والے مسلمانوں کی انہوں نے تن سے، من سے، دھن سے، ہر طریقے سے مدینہ کے مسلمانوں نے ان کی مدد کی، اس لیے ان کو انصار کہا. انہوں نے ہجرت کی، مہاجر بن گئے، انہوں نے مدد کی تو انصاری بن گئے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، چاہے وہ مہاجر ہوں، چاہے وہ انصار ہوں، اور چاہے پہلے ایمان لائے ہوں، چاہے بعد میں ایمان لائے ہوں، اور وہ لوگ جنہوں نے سب سے آخر میں اسلام کو قبول کیا، اور وہ لوگ جو ہم تمام لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، وہ لوگ بھی اسی میں شامل ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ کو ایک مانا، اسلام کو اپنا جانا، رسول کو اپنا جانا، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس کے دل میں ایمان حقیقت میں گھس گیا میں اس سے راضی ہو چکا ہوں. تو اس میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں. اور ایک بات اور جان لیں، غزوہ بدر سے پہلے جو صحابی مسلمان ہوئے، جو غزوہ احد میں ہوئے، وہ برابر نہیں ہو سکتے. جو غزوہ احد میں ہوئے، جو صلح حدیبیہ میں ہوئے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جو صلح حدیبیہ میں ہوئے اور فتح مکہ میں اس کے بعد ہوئے، وہ برابر نہیں ہو سکتے. نوعیت اپنی جگہ ہے، اہمیت اپنی جگہ ہے، شخصیت اپنی جگہ ہے، صحابہ کرام کے مرتبے اپنی جگہ ہیں. کوئی بہت اعلیٰ مرتبے پہ ہے، کوئی اس سے کم مرتبے پہ ہے، کوئی اس سے کم مرتبے پہ ہے. یہ تمام باتیں الگ ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. مرتبہ جو بھی ہو، لیکن جنت کا وعدہ اللہ نے ہر صحابی رسول سے فرما لیا. کوئی صحابی رسول جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا. اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کو گالیاں مت دو،
لو ان احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں لٹا دو گے، اور میرا ایک معمولی سا صحابی ایک معمولی سا جو اللہ کی راہ میں دے دے گا، اس کا معمولی سا جو تمہارے احد پہاڑ سے بڑھ کے ہو جائے گا. اس کا معمولی سا جو اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کیا ہے، اور تم نے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں لٹا دیا ہے، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا چھوٹا پڑ جائے گا، اس کا معمولی سا جو اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے اس سے بڑا ہو جائے گا. تو کوئی کتنا بڑا اللہ والا ہو جائے، کوئی کتنا بڑا ولی ہو جائے، کوئی کتنا بڑا نیک اور پارسا ہو جائے، راتوں رات تہجد میں پڑا رہے، رمضان کے روزے بھی رکھے، نوافل کا اہتمام کرے، ساری دنیا کی دولت اللہ کی بارگاہ میں لٹا دے، لیکن وہ کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اور ان کے ایمان کا بھی بڑا عجیب حال تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، ممبر پہ کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا بیٹھ جاؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہی ہو رہے تھے، کان میں یہ آواز ٹکرائی بیٹھ جاؤ، وہ جوتوں میں بیٹھ گیا. صحابہ کرام نے جہاں جوتے نکالے تھے وہیں بیٹھ گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑی، دیکھا عبداللہ جوتوں میں بیٹھا ہوا ہے. کہا کیا معاملہ ہے، وہاں کیوں بیٹھ گئے، آگے کیوں نہیں آئے؟ کہا اللہ کے رسول، میں مسجد میں گھس رہا تھا اور آپ کی گفتگو، آپ کی آواز میرے کان سے ٹکرائی کہ بیٹھ جاؤ، میں نے آگے بڑھنا مناسب نہ سمجھا، جوتوں میں بیٹھ گیا. یہ ان کے ایمان کا حال تھا. مدینہ میں شراب کا دور جاری تھا، صحابہ کرام شراب پی رہے تھے. ایک آدمی نے آ کے اعلان کیا، الا ان الخمر قد حرمت، لوگو کان کھول کر سن لو کہ شراب حرام ہو گئی ہے. ان کے کان سے یہ صدا ٹکرائی، ایمان کا یہ عالم تھا کہ سارے شراب کی بوتلیں پھینک دی گئیں، مدینہ کی گلیوں میں صرف اور صرف شراب دکھائی دے رہا تھا. ایک صحابی اپنی اونٹنی کو ایک میدان میں گھما رہے تھے، تو کسی نے دیکھا کہ اونٹنی گھما رہے ہیں. کہا کوئی مطلب بھی نہیں، کوئی مقصد نہیں، یہ اونٹنی کیوں گھما رہے ہیں بغیر مقصد کے؟ تو کسی نے پوچھا، کہا اونٹنی کیوں گھما رہے ہو؟ اب کوئی آدمی یوں ہی اگر کوئی ایسا کام کرے جو سمجھ سے باہر ہو، تو سوال کیا، کہا اونٹنی کیوں گھما رہے ہو اسٹیڈیم میں؟ کہا بس ایسے ہی گھما رہا ہوں. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ ففعلتہ، میں نے اپنے نبی کو اس طرح اونٹنی گھماتے ہوئے دیکھا تھا، میں تو رسول کی ادا نبھا رہا ہوں. مجھے کیا پتا کیوں گھمائی تھی، کیسے گھمائی تھی، مقصد کیا تھا، مطلب کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ میں نے رسول کو گھماتے ہوئے دیکھا تھا، رسول کی سنت نبھا رہا ہوں. یہ ان کی محبت کا عالم تھا. اور مکہ سے جو مسلمان مدینہ گئے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جو اس سے پہلے ایمان کے شہر میں مقیم تھے. مدینہ کو ایمان کا شہر کہا گیا، اور مدینہ میں بسنے والوں کو ایمان والا کہا گیا. وہ لوگ جو ایمان کے شہر میں مقیم تھے، پہلے سے ٹھہرے ہوئے تھے، اور جو لوگ مکہ سے گئے، تو مدینہ کے مسلمانوں نے دل کھول کے ان سے محبت کی. اور محبت اس طرح سے نہیں کی، ان کے محبت کا یہ عالم تھا کہ قرآن نے کہا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہوں نے اپنی ذات پہ، اپنے کام پہ ان کے کام کو ترجیح دیا. خود بھوکھا رہے ہیں، وہ مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ کے مسلمانوں کو کھلایا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارہ کمیٹی بنائی تھی کہ فلاں مکہ کا مسلمان مدینہ کے فلاں مسلمان کا بھائی ہے، فلاں مکہ کا مسلمان مدینہ کے فلاں. کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی یاری نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی کچھ مسئلہ نہیں، شہر کا نہیں، صوبے کا نہیں، وہ مکہ کے رہنے والے، وہ مدینہ کے رہنے والے.
ایک ایمان کی وہ محبت تھی جنہوں نے ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑ دیا۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ سے گئے ہوئے تھے، انہیں ایک صحابی کا دوست بنا دیا، کہا تم دونوں بھائی ہو۔ اب دوستی کروا دی، بھائی چارہ کمیٹی بنا دی، کہا تم دونوں بھائی ہو۔ اب وہ مدینہ کا انصاری مسلمان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا عبد الرحمن بن عوف دیر مت کرو، اللہ کے رسول نے ہمیں تمہیں بھائی بنایا ہے، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے گی، نکاح کر لینا۔ اپنی بیویاں تک چھوڑ دی تھی ان مسلمانوں کے لیے، میرے پاس 2 بیویاں ہیں اور رشتہ بھائی کا بن چکا ہے، تو ایک کو جسے پسند کرو طلاق دے دیتا ہوں، اس کی عدت گزر جائے گی، تم اس سے شادی کر لینا۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، مجھے بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ تو یہ عجیب محبت تھی صحابہ کرام میں مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں نے، اور اسی محبت نے ساری دنیا میں اسلام کو پہنچایا۔ ایک آدمی کی اونٹنی ایک آدمی کے کھیت میں چلی گئی اور کھیت کا بڑا نقصان کر دیا، اسے غصہ آیا اور اس نے پتھر اٹھایا، اونٹنی کو مار ڈالا۔ اب اس کی اونٹنی مار دی گئی، اب اسے بھی غصہ آیا، اس نے اس آدمی کو مار ڈالا۔ اس نے اس کی اونٹنی ماری، اس نے اس آدمی کو مار ڈالا۔ اب مقدمہ پہنچ گیا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں۔ پوری بات کو انہوں نے غور سے سنا، اس کے بعد کہا یار یہ بتاؤ، اس نے تمہاری اونٹنی ماری تھی اور بدلے میں تم نے اس انسان کی جان لے لی، بدلہ تو تمہیں دینا پڑے گا۔ کہا میں غصے میں طیش میں آ گیا، میں نے مار دیا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اسی لیے انسان کو غصے سے بچنا چاہیے۔ تو کہا بدلہ تمہیں دینا پڑے گا، معاملہ جو بھی ہو۔ اب وہ دیہاتی آدمی تھا اور شہر میں آیا تھا، تو اس نے کہا امیر المومنین مجھے 3 دن کی مہلت دے دیجئے، اپنے بچوں کا آخری دیدار کر کے آ جاتا ہوں، اپنے بیوی سے آخری ملاقات کر کے آ جاتا ہوں، اپنے والدین کے چہرے کا دیدار کر کے آ جاتا ہوں۔ اگر میں نے اس آدمی کو مارا ہے مجھے بدلے میں سزا دے دیجیے گا، لیکن 3 دن کی مجھے مہلت دے دیجیے۔ تیسرا دن سورج ڈوبنے کے قریب ہوگا، میں آپ کی عدالت میں آ جاؤں گا، جو سزا دینا ہے آپ مجھے دے دیجیے گا۔ کہا ٹھیک ہے تم کو میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ تمہاری ضمانت کون لے گا کہ پرسوں تم آ جاؤ گے؟ اب یہ بھی معاملہ بڑا اہم تھا۔ اب اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا، دیہاتی آدمی تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ تو پورے مجمع میں اس نے نگاہ ڈالی، اس کی نگاہ جا کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑ گئی۔ کہا یہ میرے گواہ بنیں گے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ ابو ذر تیار ہو؟ کہا امیر المومنین میں تیار ہوں، میں اس آدمی کی ضمانت لیتا ہوں، یہ پرسوں سورج ڈوبنے سے پہلے آ جائے گا۔ وہ آدمی دیہاتی چلا گیا۔ پہلا دن ختم ہوا، دوسرا دن ہوا، شام ہوئی، صبح ہوا، وہ دوپہر ہوا، تیسرا دن تمام مجمع کو انتظار ہے کہ آج وہ دیہاتی آدمی آئے گا اور اس کی سر اڑا دی جائے گی، اس نے کہ ایک آدمی کا وہ قاتل ہے۔ اب دوپہر کا جب وقت ختم ہوا، سورج ڈھلنے کے قریب آیا، تو تمام صحابہ کرام اداس نظروں سے اس کا دیدار فرما رہے کہ وہ کب آئے گا، اور آنے میں ذرا تاخیر ہوئی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس آدمی کی ضمانت لی تھی، غم کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ گیا، اس لیے کہ جو آدمی ضمانت لیتا ہے وہ مکمل طور پہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ ابھی سورج ڈوبنے کے قریب تھا کہ وہ آدمی ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، دوڑتا ہوا امیر المومنین کی عدالت میں پہنچ گیا۔ امیر المومنین نے کہا یار دیہاتی آدمی یہ بتا، تو بھی بڑا عجیب انسان ہے، تو نے 3 دن کا وعدہ کیا میں واپس آ جاؤں گا، اور تجھے پورے شہر میں کوئی نہیں جانتا تھا، تیرے گھر کا پتہ نہیں معلوم، تیرے گھر کا ایڈریس نہیں معلوم، تیرا گاؤں نہیں معلوم، تیرا خاندان نہیں معلوم، تیرا شہر نہیں معلوم، اگر تو نہ آتا تو تیری جان بچ جاتی، بدلے میں ضمانت لینے والے کی جان جاتی، تو نے مجلس میں آ کے ایسی بیوقوفی کیوں کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین سنیے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیسرے دن شام کو آ جاؤں گا، اور وعدہ کرنے کے بعد اگر میں وعدہ خلافی کرتا تو دنیا یہ تانا دینا شروع کر دیتی مسلمان وعدہ خلاف ہو گیا ہے۔
وعدہ کرتا ہے مگر وقت پہ نہیں آتا. کہا اچھا اس لیے تم آ گئے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت عمر نے نگاہ دوڑائی. کہا ابو ذر غفاری یہ بتاؤ، اس آدمی کی تم نے ضمانت لی تھی، اس کا تمہیں گھر نہیں معلوم، شہر نہیں معلوم، ایڈریس نہیں معلوم، پتہ نہیں معلوم، گاؤں نہیں معلوم، اس کی ضمانت کیسے تم نے لے لی جب کچھ جانتے ہی نہیں ہو؟ کہا امیر المومنین مسئلہ یہ تھا کہ اتنے بڑے مجمع میں اس نے ضمانت کے لیے مجھے چنا تھا. اگر امیر المومنین اس دیہاتی کی ضمانت نہ لیتا تو دنیا یہ تانا دینا شروع کر دیتی کہ مسلمانوں نے مسلمانوں پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے. اب یہ بات وہ نوجوان بچے سن رہے تھے جن کے باپ کا بدلہ لیا جانا تھا. وہ دونوں امیر المومنین کی عدالت میں پہنچ گئے، پیچھے کھڑے تھے. کہا امیر المومنین ہم اپنے باپ کے قاتل کو معاف کرتے ہیں، ہم اس سے بدلہ ہی نہیں لیں گے. کہا یار عجیب آدمی ہو، تمہارے لیے تو اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہوا، تمہاری ضمانت لینے والے کی جان کی نوبت آ گئی، اتنی بڑی مجلس بیٹھی ہے تو انتظار شروع ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں نے معاف کر دیا. کہا امیر المومنین مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف نہ کیا تو دنیا یہ کہنا شروع کر دے گی مسلمانوں نے مسلمانوں پہ احسان کرنا چھوڑ دیا ہے. اس لیے امیر المومنین میں نے اپنے باپ کے قاتل پہ احسان کیا ہے، میں اس سے بدلہ نہیں لوں گا. یہ محبت تھی صحابہ کرام کی، یہ جذبہ تھا. اور اسی جذبے نے حضرت زید بن ارقم کے گھر سے جو اسلام نکلا تھا وہ دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں چھا گیا. اسی جذبے، اسی محبت اور اسی خیر خواہی کی آج ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے مسلمان ہوئے تھے جو دیکھنے میں تو مسلمان تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، مسلمانوں کے سارے کام کرتے تھے، لیکن وہ منافق تھے. حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، اور ان کا پہچاننا اتنا آسان بھی نہیں تھا، بڑا مشکل کام ہوتا تھا. سارے کام کرتے تھے. تو ان منافقوں نے ایک مسجد بنوائی مسلمانوں سے ہٹ کے، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا نبی علیہ السلام ہم نے مسجد بنوائی ہے، اور مسجد بنوانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نماز پڑھنے آنے میں تھوڑی دقت محسوس ہوتی ہے، اور جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو کیڑے مکوڑے گرتے ہیں زمینوں پہ، ہمارے بچوں کو کہیں کاٹ نہ لیں، ڈس نہ لیں، اس لیے ہم نے اپنے علاقے میں ایک مسجد بنا لی ہے، وہاں نماز پڑھیں گے. اور آپ چل کے اس مسجد میں نماز پڑھا دیں، کم سے کم نماز شروع ہو جائے. تو نبی علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، اور جب واپس آؤں گا تو میں آ کے نماز پڑھا دوں گا. اب جنگ سے واپسی کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام نے اس مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا کہ نماز جا کے پڑھا دوں، مسجد کی افتتاح ہو جائے، لوگ نماز 5 وقتہ پڑھنا شروع کر دیں، تو حضرت جبریل تشریف لے آئے. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. پیارے رسول آپ اس میں نماز پڑھانے جا رہے ہیں؟ ارے ان منافقوں نے تو مسجد اس لیے بنوائی ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف اس مسجد میں بیٹھ کے سازش کر سکیں، مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کے اس مسجد میں پلاننگ کر سکیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں. یہ مسجد تقوی کی بنیاد پہ نہیں بنائی گئی ہے. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ. یہ تقوی کی بنیاد پہ نہیں بنائی گئی ہے، سازش کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، تاکہ یہ سارے کے سارے منافق بہانہ کر کے اس مسجد میں جمع ہوں گے اور مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ مسلمانوں کو بھیجا اور مسجد کو گروا دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر نہ ہو، وہ مسجد
جس کی بنیاد خیر پر نہ ہو، وہ مسجد جو انتشار کی بنیاد پر بنائی جائے، ایسے مسجدوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں مسجد ضرار کہا۔ تو مسجد تقوی کی بنیاد پر اور ایمان کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مسلمانوں کے جان کو اور مسلمانوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ مال اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ جب جان مانگے جان دے دو، اس کے بدلے اللہ نے تمہیں جنت دے دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت بڑے مشکل مرحلے سے ہو کے جنت کا راستہ ملتا ہے۔ تو اسی لیے آدمی کو دین کے معاملے میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے خرچ کرنے کا، تو اسے خرچ کرنے میں پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا کہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو فائدہ کرنے میں پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا نقصان کہیں ہو رہا ہے تو کوشش کرنا چاہیے نقصان نہ ہو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ جنت ایسے نہیں دے دے گا، اس کے بدلے تمہاری جان بھی لے سکتا ہے، تمہارا مال بھی لے سکتا ہے۔ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ صحابہ کرام نے پوری زندگی اللہ کی راہ میں لڑائی لڑی ہے، اللہ کی راہ میں لڑتے رہے۔ اسی لیے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ تم جنت نہیں پا سکتے جب تک اپنے سب سے قیمتی مال اللہ کی راہ میں تم جا کے لٹا نہ دو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا میرے پاس 2 بڑے بڑے باغ ہیں جو مجھے بڑے قیمتی ہیں، آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ کہا جاؤ فلاں باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ اٹھے اور باغ کو صدقہ کر دیا، اور ان کی بیوی باغ میں تھیں، باغ میں پہنچے اور کہا کہ میری بیوی اس باغ سے نکل جاؤ، میں نے باغ کو اللہ کو دے دیا ہے، اللہ سے جنت لے لیا ہے۔ باغ دے دیا ہے، اللہ سے جنت لے لیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنت کے حصول کے لیے، جنت کے طلب کے لیے، جنت انہیں کیسے مل جائے، جنت کیسے مل جائے، انہوں نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اور اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں سب سے راضی ہو گیا۔ گویا انہوں نے دنیا میں جو محنت کی اس کا صلہ انہیں جنت کی صورت میں ملا اور اللہ کی رضامندی کے صورت میں ملا کہ میرے صحابہ کرام تم گھبراؤ نہیں، میں نے جنت تمہارے نام کر دیا ہے۔ ابو طالب جنہوں نے سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور یہاں تک کہ جب مکہ میں آپ کا جینا مشکل ہو گیا تو مکہ میں ہر طریقے سے ساتھ کھڑے رہے، اور جب مدینہ کے مسلمانوں کو خبر ہوئی کہ ہمارے پیغمبر کو تکلیف بہت مکہ کے لوگ دیتے ہیں، تو لوگ حج کے موسم میں حج کرنے کے لیے جب آئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میٹنگ کی تھی، جس میں مکہ اور مدینہ کے کچھ مسلمان تھے۔ یہ منا کی گھاٹی میں رات میں میٹنگ ہوئی تھی، صبح کے پہر، جب سارے مکہ کے لوگ سو جائیں۔ حج کے موسم میں آئے تھے تاکہ کسی کو سمجھ بھی نہ آئے، حج بھی کیا، اور منا کی گھاٹی میں چپکے سے جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میٹنگ کی، اور مکہ اور مدینہ کے چند مسلمان ساتھ میں تھے، اور ان میں سے اگر کوئی وہ شخص تھا جو ایمان نہیں لایا تھا تو اس میں ابو طالب تھے۔ ایمان ان کے پاس نہیں تھا، لیکن جا کے کہا کہ سنو مدینہ کے مسلمانوں، یہ میرا بھتیجا ہے، تم اسے لے جانے کے لیے مدینہ سے آئے ہو، مکہ میں انہیں تکلیف ہے، ان کے دشمن ہیں، یہ ستائے جاتے ہیں، ان کو قتل کرنے کی سازش ہوتی ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی مدینہ میں میرا، مکہ میں ہمارا بھتیجا آرام سے ہے، اگر تم مدینہ لے جانے کے بعد اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ تم اپنی جانیں قربان کر کے میرے بھتیجے کی حفاظت کرو گے تو لے جانے کی میں اجازت دیتا ہوں۔
ورنہ نہیں اجازت دیتا ہوں۔ تو مدینہ کے مسلمانوں نے کہا یہ ہجرت کریں، مدینہ آئیں، ہماری جان میں جب تک جان باقی ہے ہم ان پہ انگلی کا اشارہ بھی کسی کا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد ابو طالب تیار ہوئے تھے، تو کتنی محبت کرتے تھے آپ سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ کم سے کم میرے چچا مسلمان ہو جاتے، نہیں ہوئے۔ تو جب ابو طالب کے مرنے کا وقت آیا تو ابو جہل پہلے سے جا کے سرہانے پہ بیٹھ گیا۔ اس کو خدشہ تھا، ڈاؤٹ تھا کہ کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائیں اور بھتیجا آ کے کلمہ پڑھوا دے آخری وقت میں۔ تو ابو جہل سرہانے سر کے پاس میں بیٹھ گیا، ایک اور مشرک بیٹھ گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آخری وقت میں ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ ابو طالب تم میرے چچا ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم صرف کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دو، آگے معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ میرے چچا کہہ دو لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے حجت بن جاؤں گا، تمہارے لیے دلیل بن جاؤں گا، تمہیں جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ تم صرف لا الہ الا اللہ مرتے وقت اپنی زبان سے کہہ دو، بات کا معاملہ میرے سر پہ چھوڑ دو۔ تو ابو جہل پاس میں بیٹھا ہوا تھا، کہا عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے مرتے مرتے؟ تو ابو جہل نے سمجھایا، اور بہرحال وہ مسلمان نہیں ہوئے اور مر گئے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنی شروع کر دی۔ اب چونکہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن پھر بھی محبت کا یہ جذبہ تھا کہ چچا کے لیے بخشش کی دعا مانگنی شروع کر دی۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، کہ کسی شخص کے لیے، نبی کے لیے یا کسی ایمان والے کے لیے، کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے وہ بخشش کی دعا فرمائیں۔ اللہ نے تمہیں اس چیز سے روک دیا، چاہے تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، تمہارا باپ کیوں نہ ہو، تمہارا بھتیجا کیوں نہ ہو، تمہاری بیوی کیوں نہ ہو، تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو۔ دنیاوی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر وہ مر گیا اور کلمہ بغیر پڑھے ہوئے مر گیا ہے تو اب آپ اسے اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے، اللہ رب العالمین نہیں معاف کرے گا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشش طلب کرنے سے رک گئے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی جو میں نے بھیجا ہے، یہ میرا بھیجا ہوا نبی، اس کا دل اتنا بڑا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں، اور اپنی امت کے لیے یہ میرا بھیجا ہوا نبی اتنا خیر خواہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو تکلیف اس بیچارے کو ہو جاتی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ میرا پیغمبر بھیجا ہوا یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے، میں جب تک نبی نہیں بنایا گیا تھا تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، تم جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو۔ وہ لوگ جو دین اسلام سے بھاگتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مسلمان بنانے کی، کلمہ پڑھوانے کی، دعوت دین کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ غزوہ تبوک جس کا ذکر کل ہوا تھا، اور اس کا دوسرا ذکر یہ تھا جو آج کے پارے میں ہے کہ غزوہ تبوک، یہ جو جنگ لڑی گئی تھی، یہ بڑی مشکل ترین جنگ تھی۔ کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، سوار ہونے کے لیے سواری نہیں، اور حکم تھا کہ تمام لوگ اس جنگ میں شامل ہوں۔
تو حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابہ کرام اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے، اور بہت سے لوگ اور تھے جو اس جنگ میں نہیں شریک ہوئے۔ اور جتنے بھی لوگ شریک نہیں ہوئے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے واپس آئے تو جب ایک ایک کر کے سب کو پوچھنا شروع کیا، آپ کیوں نہیں جنگ میں گئے، آپ کیوں نہیں گئے، آپ کیوں نہیں گئے، آپ کیوں نہیں گئے، تو تمام لوگوں نے اپنے اپنے بہانے بنا دیے۔ کوئی جھوٹ بول کے بچ گیا، کوئی بہانہ بنا کے بچ گیا، کوئی مجبوری سنا کے بچ گیا، کوئی تکلیف بتا کے بچ گیا، کوئی بیماری بتا کے بچ گیا، کوئی اپنے بچوں کی پریشانی بتا کے بچ گیا کہ اس لیے میں جنگ میں نہیں جا سکا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر جھوٹ بول دوں گا تو بچ جاؤں گا، یہ بات صحیح ہے، لیکن اگر اللہ نے جبریل کو بھیج کے نبی کو خبر کر دیا پھر کیا ہوگا؟ کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ پہ قائم رہوں گا۔ نبی وقتی طور پہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، آج کی ناراضگی ٹھیک ہے، لیکن کل آیت نازل ہو جائے گی، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 صحابہ کرام جو تھے، انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ کوئی عذر نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، ہم اپنی غفلت اور کاہلی میں غزوہ تبوک میں نہیں جا پائے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سماجک بائیکاٹ کروا دیا۔ یہ تینوں صحابہ کرام کا جو جنگ میں نہیں گئے تھے، تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان سے کوئی گفتگو اور بات چیت نہیں کرے گا۔ تو صحابہ کرام سے ان سے بات چیت کرنا، بولنا، چالنا، یہ مسجدوں میں جاتے ان کو کوئی سلام نہیں کرتا، جاتے نماز پڑھتے اپنے گھروں پہ چلے آتے۔ 40 دن ان کے روتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، پریشانی کے عالم میں دن کٹتے، رات کٹتی، کوئی بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ نبی کا حکم تھا کہ کوئی ان 3 مسلمانوں سے بات نہیں کرے گا۔ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ 40 دن جب گزر گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جاؤ۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو جہاں چاہا رکھ دیا، نہیں اپنے ماں باپ کے، ان کے ماں باپ کے ہاں بھیج دیا۔ تو ایک آزمائش تو یہ تھی کہ تمام کے تمام مسلمانوں نے ان سے گفتگو کرنا بند کر دیا، اور ایک دوسری بڑی آزمائش یہ ہو گئی کہ غسان کا جو بادشاہ تھا، مشرک تھا، اس نے خط بھیجا، کہا ارے وہاں کیا پریشان ہو، کوئی بات ہی نہیں کرتا، ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ دوسری آزمائش تھی۔ ایسے وقت میں جس سے کوئی بات نہ کرتا ہو اور ایک بادشاہ خط لکھے پیغام بھیجتا ہو، کیا چاہیے میرے دربار میں آ جاؤ، سب کچھ ملے گا، کیوں رسول کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، 40 دن سے تمہارا جینا محال کر دیا ہے، میرے پاس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ اب میرے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، یہ تو دگنی آزمائش آ گئی۔ خط لے جا کے انہوں نے جلا دیا۔ ایمان پر قائم رہے، ایمان کوئی ڈاواں ڈول نہیں ہوا۔ اس کے بعد 50 راتیں جب گزر گئیں تو حضرت جبریل امین آئے صبح کے وقت، یہی آیت کریمہ لے کے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ یہی آیت کریمہ لے کے جبریل امین آئے تھے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو 3 ساتھی تمہارے تھے، انہوں نے سچ بولا ہے، جھوٹ نہیں بولا ہے، یہ اپنی کاہلی اور سستی کی بنیاد پہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، ان ساروں کے خطاؤں کو ہم نے معاف کر دیا، معاملہ اللہ نے ختم کر دیا۔ اور وہ لوگ جو بہانے کر کر کے اور جھوٹ بول بول کے بچ گئے تھے، اللہ نے ان کی پول کھول دی کہ یہ لوگ دیکھو، یہ جھوٹ بول بول کے بچ گئے ہیں، اور ان تینوں کے بارے میں کہا یہ سچ بولے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ غلطی انہوں نے کیا، ان کی غلطی کو معاف کیا جائے، ہم نے معاف کر دیا۔ ان تمام کی توبہ 50 راتوں کی اللہ نے قبول فرما لی۔ تو حضرت کعب بن مالک کہا کرتے تھے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ سچ بولنے کی وجہ سے اس دنیا میں جتنا بڑا فائدہ کعب بن مالک کا ہوا ہے، روئے زمین پہ کسی اور کا نہیں ہوا ہے۔
یہ سچ کی دین تھی کہ اللہ نے میرے سچائی کی لاج رکھی، میرے توبہ کو قبول کیا اور قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی۔ ساری دنیا کے رہتے ہوئے مسلمان اس کو پڑھتے رہیں گے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا آدمی کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے، اور اللہ رب العالمین بندوں کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ بندے کی جو نفسیات ہوتی ہے، دلوں کا حال بندوں کے جانتا ہے اللہ رب العالمین۔ آپ کے دل میں کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، لوگوں کے دل میں کیا ہے، سماج کے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہی بات کہی کہ آدمی عجیب و غریب پیدا کیا گیا ہے۔ اسے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مسجد پکڑ لیتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو مسجد چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ بندوں کے جو دلوں کا معاملہ ہے، یہ اللہ رب العالمین سب سے بہتر جانتا ہے۔ آپ کسی کو مسجد میں اگر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہوئے دیکھو، اگر کسی کا معمول نہیں ہے کہ بہت لمبی دعائیں مانگتا ہے، کسی کا معمول نہیں ہے، اس کی عادت نہیں ہے کہ بہت دیر تک بیٹھا رہتا ہے، اب ظہر پڑھا عصر تک مسجد میں بیٹھا ہے، مغرب پڑھا تو عشاء تک مسجد میں بیٹھا ہے، اور کبھی نہیں بیٹھتا تھا اور اسے اپنا معمول بنا لیا، تو آپ یہ سمجھ لینا کہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو بندوں کے دلوں کو جانتا ہے۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے بات کہی کہ میرے بندے بھی بڑے عجیب و غریب ہیں، انہیں جب تکلیف میں دیتا ہوں تو مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، اور جب ان کی تکلیف میں ختم کر دیتا ہوں یا مسجد سے پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ بندوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا وَقَائِمًا، کھڑے رہتے ہیں، دیر دیر تک دعائیں مانگتے ہیں، دیر دیر تک نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو میرے بندو تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي، ایک ابو جہل کے ایک صاحبزادے تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کا ایک سبب بنا ان کا۔ مکہ جب فتح ہوا تو یہ مکہ چھوڑ کر بھاگ لیے، کہا آج کے بعد مکہ کو میں دوبارہ نہیں دیکھوں گا۔ مکہ چھوڑ دیا، بھاگ لیے، اور مکہ سے باہر نکلے اور کشتی میں ایک بیٹھ گئے۔ کہا اللہ مجھے کشتی کے اس پار کر دے گا اور میں بھاگ جاؤں گا، اور دوبارہ مکہ میں نہیں آؤں گا، ورنہ پھر مسلمان بننا پڑے گا۔ تو جب کشتی میں بیٹھے تو ملاح نے کہا جو کشتی کو چلاتا ہے، کشتی جو ہے ناؤ ڈاواڈول ہونے لگی، اب ڈوب جائے کہ تب ڈوب جائے، پانی بھی کشتی میں گھس گیا۔ تو جو ناؤ کو چلا رہا تھا کشتی کو، وہ بھی مشرک تھا، اس نے کہا کہ سنو کشتی میں بیٹھنے والے لوگوں، کشتی پھنس چکی ہے اور اس کشتی کو اللہ ہی نکال سکتا ہے۔ اب اکرمہ کے بھیجے میں دماغ میں یہ بات گھس گئی، کہا اچھا، اس سے پوچھا تم کون؟ مسلمان ہو؟ کہا مسلمان نہیں، مشرک ہوں۔ کہا اللہ کو کیسے یاد کیا؟ کہاں جب مشکل وقت پڑتا ہے تو اللہ ہی کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اس کا مطلب جو دریا میں کشتی کو ڈوبنے سے نجات دے دے، خشکی میں بھی وہی بچایا کرتا ہے۔ اکرمہ نے کہا اب بات سمجھ میں آ گئی، میں غلط روٹ پہ جا رہا تھا۔ کہا اللہ رب العالمین اگر تو نے ڈوبنے سے ہمیں بچا لیا تو میں اب کہیں اور نہیں جانے والا، میں واپس پلٹ کے مکہ جاؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ تو کشتی بہرحال ڈوبنے سے بچ گئی۔ اترے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کشتی سے اترے اور واپس مکہ گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، پورا ماجرا سنایا۔ کہا اللہ کے رسول وہ تو کہہ رہا تھا اللہ کا نام لو، بتاؤ جو روزانہ اپنے دوسرے خداؤں کو پکارتے ہیں، لات منات اور عزا کو پکارتے ہیں، اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، اور جب مشکل پھنس جاتے ہیں تو سب کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو آج میں سمجھ گیا کہ حقیقت میں
آپ نے جس دین کی تبلیغ کی ہے، جسے پھیلانے کے لیے آپ نے کوشش کیا ہے، آپ سچ پر ہیں، ہم غلط راستے پہ تھے، مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان کروا دیجیے۔ تو کسی کو مسلمان بننے کا کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے، اور یہی معاملہ حضرت یونس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ یہ بھی اپنا شہر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نینوا، تو دیکھا جب لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں تو انہوں نے دھمکی ومکی دی اور شہر کے چھوڑ کے چل دیے۔ لیکن نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب تک انہیں شہر چھوڑنے کے لیے نہ کہے، انہیں شہر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے اسے مان لینا چاہیے۔ تو اللہ نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ یونس علیہ السلام شہر کو چھوڑ کے تم چلے جاؤ، بغیر اللہ کے حکم کے انہوں نے شہر چھوڑ دیا اور جا کے کشتی میں سوار ہو گئے، اور وہاں بھی کشتی ڈوبنے لگی۔ تو کشتی چلانے والے نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی اللہ کا نافرمان بندہ اس کشتی میں آج بیٹھ گیا ہے۔ تو ان لوگوں نے قرع نکالا، کاغذ وغیرہ میں کچھ لکھ کے آج بھی نکالے جاتے ہیں، تو جب نکالا انہی کا نام نکلا، یہی نافرمان بندہ ہے اللہ کا جو بھاگ کے آیا ہے بغیر اللہ کی مرضی کے۔ تو جب ان کا نام نکلا تو انہیں اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا پورے کشتی والوں نے، اور جیسے ہی دریا میں پھینکا مچھلی نے اپنے منہ کا انہیں نوالا بنا لیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام۔ اب دیکھیے، دریا کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرا ہے۔ ان اندھیروں سے حضرت یونس علیہ السلام پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑی خطا کی ہے، رب کے مرضی کے بغیر میں نے شہر نینوا چھوڑ دیا تھا، اگر تو میری ذات پہ رحم نہیں فرمائے گا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہے جو بندوں کی مشکل وقت میں حفاظت فرمایا کرتا ہے، اور اسے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے ورنہ عذاب آ جائے گا۔ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ رب العالمین خود عذاب نازل نہیں کرتا، یہ بندے ہیں جنہوں نے خطائیں کی ہیں، گناہ کیا ہے، نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کے قانون کو توڑا ہے، اپنے مرضی کی زندگی کاٹی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ تو گویا اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، لیکن بندے جب اللہ رب العالمین سے دور بھاگنے لگتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین نے پکڑ لیتا ہے۔ تو کسی کو پکڑنے کے بعد سدھرنے کا موقع دے دیتا ہے، اور کسی کو جب پکڑتا ہے تو آخری موقع ہوتا ہے، اسے بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں مہلت دے دیتا ہوں، سہولت دے دیتا ہوں، فیسلٹی دے دیتا ہوں، لیکن میں کسی کو کھلی چھوٹ نہیں دیتا۔ اللہ سہولت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے بندے جا، آج نہیں کل سدھر جائے گا، کل نہیں پرسوں سدھر جائے گا، پرسوں نہیں نرسوں سدھر جائے گا، لیکن اللہ جب دیکھتا ہے بندہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس سے بدلہ لے لیتا ہے۔ فرعون نے یہی کیا تھا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہر قسم کا ظلم اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ طے کر لیا کہ یہ شہر اب ہمیں چھوڑ دینا ہے، اپنے لوگوں کو ساتھ میں لے کے شہر کو نکل جانا ہے، تو راتوں رات کو شہر کو چھوڑ دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور جب شہر چھوڑا تو دریا تھا راستے میں، کہا اللہ رب العالمین اب کیا ہوگا؟ اور فرعون کو جب خبر ہوئی تو اس نے پیچھا کیا، اور اس کی پوری قوم نے پیچھا کیا، چلو چلو ابھی چل کے پکڑ لیتے ہیں، وہ موسیٰ پیغمبر کے ماننے والے جا رہے ہیں۔ اب سامنے دریا ہے، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے پیچھے ان کا دشمن، ان کا لشکر ہے، کہاں جائیں؟ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے۔ اللہ رب العالمین اب تو ہی مددگار ہے،
اللہ نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ، ارے گھبراتے کیا ہو، اسی عصا سے کام لے لو جس عصا سے وہاں تم نے کام لیا تھا۔ سارے جادوگر مسلمان ہوئے تھے، یہ عصا کس کام کا ہے، مار دو اسے دریا میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو مار دیا، دریا دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو نکل گئے، اور جو مسلمان اور ایمان لائے تھے آپ پر وہ سارے کے سارے نکل گئے۔ تو جب فرعون نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ نکلتے جا رہے ہیں تو اس نے آواز دی، کہا راستہ تو بن چکا ہے، لاؤ ہم بھی کود کے باہر نکل جاتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو پکڑ کے واپس اپنے شہر میں لائیں گے، انہیں جانے نہیں دیں گے، ان پہ ظلم اور ستم کریں گے۔ ایک تو شہر میں ظلم کیا، اور نبی نے جب یہ چاہا کہ شہر چھوڑ دیتا ہوں تو نبی کو بھی پکڑنے کی کوشش کی، ان کے ماننے والوں کو بھی پکڑنے کی کوشش کی کہ ان کو واپس پکڑ کے لائیں گے، شہر میں ان کے ساتھ ظلم کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ کودنا چاہا فرعون نے، اس کے لوگوں نے، تو کہا دریا اسی طرح مل جا جس طرح پہلے ملی ہوئی تھی۔ دریا پھر مل گیا، فرعون بھی ڈوب گیا اور اس کے ماننے والے بھی ڈوب گئے، اور ڈوبے ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے ڈبویا۔ اور اس وقت فرعون نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ نے کہا بندے اب کیا ہے، بڑی مہلت ہم نے تجھے دی تھی، لیکن تو اتنا بڑا ظالم تھا کہ تو نے خود کو خدا منوا لیا تھا۔ اب میرے بندے، میں نے تجھے بڑی مہلت دی، پیغمبر بھیجا، اسپیشلی طور پر تیرے پاس بھیجا، تو سدھر جائے، تو رب کا بندہ بن جائے، ایمان لے آئے، موحد ہو جائے، توحید پہ آ جائے، لیکن تو نے سدھرنے کی کوشش نہ کی۔ میرے بندے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں مہلت دیتا ہوں لیکن بندوں کو کھلی چھوٹ نہیں دیا کرتا۔ آج تیرا آخری دن ہے۔ اللہ نے ڈبو دیا اور کہا ڈبوؤں گا ہی نہیں، تیری لاش کو پوری دنیا کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پہ باقی بھی رکھوں گا۔ آج بھی مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی لاش آج بھی عجائب گھانوں میں رکھی ہوئی ہے، آج بھی اس کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ یہ ظلم کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو باقی رکھا ہے کہ دنیا میں جنہیں ظلم کرنا ہو، جنہیں نافرمانی کرنی ہو، جنہیں قوموں کو ستانا ہو، کم سے کم وہ یہ سمجھ لیں کہ ظلم کرنے کا انجام یہی ہوا کرتا ہے، تاکہ وہ کسی پہ ظلم نہ کریں۔ اور اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، دیکھیے آپ نے وہ واقعات بھی سنے حضرت شعیب علیہ السلام کے، حضرت صالح علیہ السلام کے، کچھ واقعات باقی بھی ہیں۔ تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو عذاب کیوں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی عذاب نہیں دیا کرتا ہے، پہلے وہ ان کے درمیان نبیوں کو بھیجتا ہے، پیغمبروں کو بھیجتا ہے، سمجھانے والوں کو بھیجتا ہے، اور وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ رسول جب سمجھا کے تھک جاتا ہے بیچارہ، اور جب یہ ایمان لانے کے لیے جب کوئی امید باقی نہیں ہوتی، اللہ اپنا عذاب بھیج دیتا ہے۔ اب شعیب علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، پہلے نبی آئے پھر عذاب آیا۔ اب صالح علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، پہلے اللہ نے نبی بھیجا، جب نہیں مانے پھر عذاب بھیجا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، سمجھاتے سمجھاتے بیچارے تھک گئے، شہر بھی چھوڑنا چاہا، پیچھا کیا، جب نہیں مانے اللہ نے پھر عذاب بھیجا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام۔ تو جتنے بھی انبیاء کو اللہ رب العالمین نے بھیجا یا جن قوموں پہ اپنا عذاب نازل کیا، ان پر پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے حجت کو قائم کر دیا کہ دیکھو میں نے نبی بھیجا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے، اب میری کوئی غلطی نہیں ہے، اب نہیں مانو گے اور میں عذاب دوں گا، تو میں رب ہوں، تم نے ہماری نافرمانی کی ہے، میں تمہیں سزا دے سکتا ہوں۔ ہمارے پاس بھی نبی آئے، آخری پیغمبر آئے، اور دنیا کے سب سے اچھے پیغمبر آئے، سب سے اچھے انسان آئے، اور قرآن آئی، حدیث رسول آیا۔ اب اگر مسلمان اپنے رسول کے طریقے پر، قرآن کے طریقے پہ نہ چلے اور اللہ عذاب دے دے، تو اللہ رب العالمین کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبی بھیج دیا ہے، اللہ نے رسول بھیج دیا ہے، اللہ نے قرآن بھیج دیا ہے، تمہیں بتا دیا ہے یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے،
تو گویا اگر عذاب آتا ہے تو قصور اور غلطی بندوں کی ہے، قصور اور غلطی اللہ رب العالمین کی نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، وہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ بندے کو بلائے گا اور کہے گا کہ دنیا میں بڑی موج مستی کی تھی، کچھ یاد ہے موج مستی؟ بندہ اتنے گھبراہٹ کے عالم میں ہوگا کہ ساری موج مستی بھول جائے گا، کہے گا اللہ دنیا میں تو میں تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا، سارا وقت بھول جائے گا اللہ کے سامنے پہنچ کے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین ایک بڑے مالدار آدمی کو قیامت کے دن بلائے گا، خوشحال آدمی، ساری قسم کی دولتیں اللہ نے اسے دے رکھی تھی، کوئی کمی نہیں تھی، ہر چیز اللہ نے نوازا، اسے بلائے گا قیامت کے دن، اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، دنیا میں یہ دیا، ہاں اللہ دیا، کار دیا اللہ، بنگلہ دیا فیکٹری دیا دولت دی سب دیا۔ نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ رب العالمین اس مالدار آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، جہنم سے پھر نکالے گا، کہے گا میرے بندے یہ تو بتا کہ دنیا میں بڑا آرام کیا، بڑا موج مستی کیا، تو دنیا کی کوئی موج مستی یاد ہے؟ کہے گا اللہ یہ جو معمولی دیر کے لیے جہنم میں ڈال دیا نا، ساری موج مستی ختم ہو گئی، کچھ بھی مجھے یاد نہیں رہا، ان جہنم کے پھونکوں نے، ان جہنم کے آگ نے مجھے اتنا تھکا دیا، اتنا پریشان کر دیا کہ دنیا کی کوئی خوشحالی مجھے یاد نہیں ہے، دنیا کی ساری خوشحالیاں میں بھول چکا ہوں، اب تو یہ لمحے بھر کے لیے جہنم میں جانا صرف یہی یاد ہے۔ کہے گا اچھا۔ اس کے بعد ایک پریشان آدمی کو بلائے گا، دنیا میں جس نے تکلیفیں صحیح ہوگی، پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں، کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں، رہنے کے لیے چھت میسر نہیں، گھر میسر نہیں، بڑی مشکلوں کی زندگی اس نے دنیا میں کاٹی ہوگی، اللہ اسے بلائے گا اور کہے گا میرے بندے تو نے دنیا میں بہت تکلیف اٹھایا، کہے گا اللہ ضرور اٹھایا تھا، بہت مشکلوں سے دنیا گزری ہے۔ اس کے بعد اسے چند دیر اور لمحے کے لیے جنت میں ڈال دے گا، اس کے بعد اسے جنت سے نکالے گا، کہے گا میرے بندے پوری زندگی تیری دکھوں مصیبتوں اور تکلیفوں میں گزری ہے، یہ چند دیر کے لیے جو جنت میں نے تجھے ڈالا ہے، یہ بتا دنیا کا کوئی دکھ اور مصیبت یاد ہے؟ کہے گا اللہ سارے دکھ اور مصیبت کو بھول چکا، اب تو صرف جنت یاد آ رہا ہے۔ تو وہ ایک لمحہ ہوگا، یا دکھوں کا ہوگا، یا مصیبتوں کا ہوگا، یا پریشانیوں کا ہوگا، یا آدمی کے لیے آسانیوں کا اور اچھائیوں کا اور سہولتوں کے لیے ہوگا۔ اب انسان کے اوپر ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اب آدمی کے سامنے اللہ نے دونوں راستے متعین کر دیے، اس لیے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ آدمی جس کے داہنے ہاتھ میں اللہ رب العالمین اس کا نام اعمال کا پروانہ دے گا، داہنے ہاتھ میں پکڑائے گا، اس کے جنتی ہونے کی نشانی ہوگی، اور وہ آدمی پورے میدان محشر میں گھومتا پھرے گا کہ یہ دیکھو یہ میرا نام اعمال، دنیا میں نماز پڑھا وہ بھی لکھا، زکوٰۃ دیا وہ بھی لکھا، علماء کی خدمت کیا وہ بھی لکھا، مسجد کی خدمت کی وہ بھی لکھا، سارے دین کے کام کیے وہ بھی لکھا، یہ دیکھو میری ساری نیکیاں اللہ نے بہت اچھے ڈھنگ سے لکھی ہیں اور مجھے جنتی ہونے کا پروانہ دیا ہے۔ تو یہ کس کو ملے گا؟ جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ پورے میدان محشر میں اپنا نامہ اعمال لے کے گھومے گا، یہ دیکھو میں جنتی ہو گیا۔ اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا وہ کام سے گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش مجھے یہ خبر نہ ہوتی کہ میرا عمل کیا ہے، میرا معاملہ کیا ہے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، دنیا کی دولت میرے کام نہ آئی، دنیا کی بادشاہت میرے کام نہ آئی، دنیا پہ حکومت کرنا میرے کام نہ آیا، دنیا میں بڑا آدمی بن کے جینا میرے کام نہ آیا، اے کاش میرے تو سارے عمل برباد ہو گئے، آج تو میرے بائیں ہاتھ میں میرا نام اعمال دیا گیا۔
اس کے بعد اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ میرے فرشتوں اسے پکڑ لو، گرفتار کر لو، اور پکڑو ہی نہیں 70 گز کی زنجیروں میں اس جہنمی آدمی کو جکڑ دو۔ پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، 70 گز کی زنجیر میں اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ جکڑ بھی دیا جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے اللہ پکڑ بھی لیا، گرفتار بھی کر لیا، 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ بھی دیا، اللہ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا فرشتوں انتظار کیا کرتے ہو؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، ارے انتظار کیا کرتے ہو، اسے اٹھاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ تو پکڑا ہے، جکڑا ہے، زنجیروں میں لپٹا ہے اور جہنم کے اندر پھینک دیا گیا۔ تو یہ ایک جہنمی انسان کا حال اور ایک جہنمی انسان کا معاملہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو جہنم جیسی مشکل اور بدترین چیز سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کا داخلہ جنت الفردوس میں فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔